आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर्स 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, बात होगी आज शहर के अंदर जारी यानी कराची शहर के अंदर जारी मेयर कराची की जंग की, जिसके अंदर मजबूत उम्मीदवार जो कि मद्दे मुकाबिल हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी और MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब और दीगर लोगों की जानिब से पीपल्स पार्टी पर फाशिज़्म के इल्ज़ाम लग रहे हैं। बहादराबाद कहता है कि ये नया बनने वाला जो मेयर होगा वो बेख्तियार होगा और इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक जो है सियासी गर्मा गर्मी शहर सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ हलफ बर्दारी की तकारीब हुई और हलफ बर्दारी हुई तो उसका भी डेटा है। और TLP की जानिब से यानी हाफिज़ साद रिजवी की जानिब से पाकिस्तान बचाओ मार्च का आगाज़ कराची मज़ार क़ायद से किया गया है, जो इस वक्त यहाँ से आज रवाना दवा होगा हैदराबाद की जानिब। अभी वो कराची के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ इस पूरी सूरत हाल में बात होने के साथ साथ ये बताएंगे आपको कि डोमिसाइल और PRC की एक दरख्वास्त थी, जिसके अंदर ख्वाजा इजहारुल हसन ने मुत्तहिदा गवर्नमेंट के जो बहादराबाद के रहनुमा ने इल्ज़ाम आयद किया था कि डोमिसाइल और PRC एक माफिया काम कर रही है। वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई थी, आज उसका तहरीरी फैसला भी आ गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो जनाब, बात का आगाज़ करते हैं कल के बल्दियाती जो हलफ बर्दारियाँ हुई उससे मुतालिक। बल्दियाती जो नुमाइंदों ने हलफ बर्दारी दी, कराची में मजमूई तौर पर 1359 यानी 1359 मुंतखब नुमाइंदों ने हलफ उठाया। 81 मुंतखब नुमाइंदों ने अभी तक अपने ओहदों का हलफ नहीं उठाया है, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यानी इसमें 80 से 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़िला मलीर में मुंतखब नुमाइंदों की तादाद 180 है और 12 नुमाइंदों ने हलफ नहीं उठाया। कोरंगी में 222 में से 16 नुमाइंदे तकरीब में शरीक नहीं हुए। इसी तरह ज़िला शर्की के 252 नुमाइंदों में से 237 ने हलफ उठाया और कराची जुनूबी में 10 मुंतखब नुमाइंदे गैर हाजिर रहे, 140 ने हलफ उठाया। वस्ती के 270 में से 16 मुंतखब नुमाइंदों ने हलफ नहीं उठाया। इसी तरह किमाड़ी में ज़िला के 192 मुंतखब नुमाइंदों में से 183 ने हलफ उठाया और बकिया जो उठाने वाले नहीं थे उनको जो खौफ था वो गिरफ्तारी का था। इस हवाले से हाफिज़ नईमुर रहमान और जमात इस्लामी की टीम कोशिश कर रही है कि PTI को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें कि वो आएँ और वो अपने हलफ उठाएँ। और ऐसा हुआ भी कि कल जिन लोगों ने उनके कहने पर आकर हलफ उठाया वो बाद में गिरफ़्तार भी हुए, उनको रहा करा लिया गया। इनकी तादाद 3 में है। तो जनाब, सूरताल यूँ है कि आज एक नशिस्त का और इजाफ़ा हो गया है, जो कि मामला पेंडिंग में था जिसका, और एक नशिस्त में मज़ीद मिली है जमात इस्लामी को। और इसका मतलब ये है कि मज़ीद इम्कानात बढ़े हैं हाफिज़ नईमुर रहमान के मेयर बनने के हवाले से, जो इस वक्त वोटों के हिसाब से, जो कि पूरे कराची से मजमूई तौर पर वोट पड़े हैं, उसके एतबार से और जो रहनुमा बन चुकी है उसके हवाले से खासे मकबूल कैंडिडेट हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी कुछ धड़ों का शिकार है, जिनमें मसरूल हसन साहब जो कि उस्ताद के नाम से मशहूर हैं, उनका नाम भी चल रहा है मेयर कराची के लिए। उसके अलावा नजमी आलम हैं, उनका नाम भी चल रहा है और सबसे मजबूत कैंडिडेट मुर्तज़ा वहाब समझे जा रहे हैं, जो कि कराची में पार्टी का एक चेहरा भी है। मसरूल हसन साहब के हवाले से जो बड़ी राय है वो उनकी ये है कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़िंदा रखा है। तो लोग ये चाहते हैं कि वो उनको जो है पार्टी के अंदर लाया जाए और उनको पार्टी में अहम ओहदा दिया जाए। इस हवाले से नजमी आलम का भी एक जो पार्टी के मुश्किल टाइम में एक स्ट्रगल का टाइम था, और लोग कहते हैं कि जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो पुल के उस पार थे और वो इस तरह एक्टिविटीज़ में या जो उनके मुखालिफ पार्टी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके मुकाबले में वो इस तरह सफ़ारा नहीं थे जिस तरह नजमी आलम रहे हैं। ये सूरत हाल है और इस हवाले से ख़ासी महाज़र आई हुई जमात इस्लामी मुसलसल इल्ज़ाम आयद कर रही है कि जो है लोगों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है PTI के, जो कि इनकी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। इस वक्त 2 मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी की जानिब से और एक दावा किया जा रहा है हाफिज़ नईमुर रहमान की जानिब से। जमात इस्लामी के ज़राए ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि PTI ये बहुत बड़ी तादाद ने हलफ उठा लिया है और जो जमात इस्लामी के कैंडिडेट को वोट करेगी यानी हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट करेगी। जबकि सईद गनी ने दावा किया है कि हाफिज़ नईमुर रहमान को जमात इस्लामी के कैंडिडेट भी वोट नहीं करेंगे और उनको PTI के जो कैंडिडेट्स हैं वो तो बिल्कुल ही वोट नहीं करेंगे। और पीपल्स पार्टी के कुछ ज़राए कहते हैं कि इस हवाले से एक PTI के अंदर जो छापे पड़े हैं और दीगर जो सारे मामले हुए हैं 9 मई के बाद, यानी कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के बाद जो सूरत हाल हुई है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग उन्होंने तैयार कर लिए हैं जो कि एक नया ग्रुप बनाएंगे, एक बागी ग्रुप बनाएंगे और वो बागी ग्रुप PTI का सईद गनी या यानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा हिमायत याफ्ता,
اس کو سپورٹ کرے گا تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر آ جائے، اور اس سلسلے میں جو ان کے ساتھ عنایت یا شفقت کا معاملہ ہوگا کہ ان کے جو کیسز ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو نرم کر دیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں گزشتہ روز ایک ملاقات ہوئی تھی مومن آباد کے جو ہے وہ یو سی ناظم سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حوالے سے ان کو پیشکش بھی ہوئی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے گزشتہ روز ایک کینڈیڈیٹ شکیل احمد نے الزام عائد کیا جو کہ ہارے ہیں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ انتخاب جیت گئے تھے لیکن ان کو ہرایا گیا، اور جب انہوں نے اسلام آباد میں درخواست دائر کی تو ان کی جو املاک ہیں ان کو بھی جو ہے وہ گرایا گیا ہے، ان کے جو کاروبار ہے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پیپلز پارٹی اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے۔ اسی طرح خرم شیر زمان بھی الزام عائد کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کے ریسٹورنٹ کو گرایا۔ اب تو یہ بھی ہوئی کہ ایک ایسا ریسٹورنٹ جس کو انہوں نے کرائے پہ، ایک جگہ جس کو انہوں نے کرائے پہ لیا تھا، وہاں اپنا ریسٹورنٹ بنایا تھا، وہ خالی کر چکے تھے، لیکن اس کے اوپر ان کی چاکنگ ہوئی تھی جو ان کے ریسٹورنٹ کے نام کی، تو اس کو بھی بعد میں گرا دیا گیا، اور بعد میں جو مالک ہے اس نے بولا جناب یہ تو میرے پاس تھا، ان کے پاس نہیں تھا، نوٹس بھی ان کے نام سے آیا اور پھر اس کو گرایا گیا۔ یہ سلسلہ درست نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت شہری سندھ کی، جہاں پہ میئر کراچی کے لیے پیپلز پارٹی اپنی جان توڑ کوششیں کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح بس ان کا میئر آ جائے، اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان جہاں پہ یہ اتنے کوششیں کر رہے ہیں، وہ حافظ نعیم الرحمان خاص سے کانفیڈنٹ دکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان بچاؤ مارچ کی بات کرتے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ ٹی ایل پی کی جانب سے شروع کی جانے والی اس ریلی کے اندر جو بات اٹھائی گئی ہے اس میں دنیا بھر کے اندر اور خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر جو کچھ مذہبی کچھ نکات کو اٹھا کے اس میں بات ہو رہی ہے، جس میں گستاخیوں کے میٹر بھی ہے، ختم نبوت کا میٹر بھی ہے، ان چیزوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کو جو عمران خان کی گرفتاری پہ احتجاج ہوا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے سخت جو ہے وہ غصے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم پہ بھی مشکل ٹائم آئے لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہ جو اقدام کیا جایا تحریک انصاف کی جانب سے یہ سراسر زیادتی ہے۔ شہداء کی قربانیاں ہیں اور شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ، اور ان کے ساتھ جو یہ ان کی یادگاروں کے ساتھ جو یہ بدتمیزی اور بدتہذیبی کا معاملہ انہوں نے کیا ہے، اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی شہر میں مردم شماری پر بھی حافظ سعد رضوی نے آواز اٹھائی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شہر کو کم گنا جانا اس کے وسائل کو جو ہے کم ہونے کے مترادف ہے، اور اس سے شہری ڈائریکٹ متاثر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ 20 لاکھ گھر جو سلام متاثرین کو دینے تھے وہ نہیں دیے گئے۔ یہ مارچ کراچی سے روانہ ہوا ہے مزار قائد سے، یہ اسلام آباد تک جائے گا اور اسلام آباد میں جا کے یہ وہاں پر بیٹھے گا، اور اگر اس دوران ان کا کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات مان لیے گئے تو پھر ہم اپنا دھرنا ختم بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی ایک بڑی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ خواجہ اظہار الحسن جو کہ ڈومیسل اور پی آر سی کے معاملے میں خاصے سرگرم تھے اور ان کا بڑے پر امید تھے کہ سندھ ہائی کورٹ سے ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ یاد رہے کہ کچھ دنوں قبل ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور ڈومیسل پی آر سی کی درخواست جس میں ان کی جانب سے استدعا کی گئی تھی کہ جناب یہاں پر ایک مافیا کے تحت سندھ کے جو شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا حق مارا جا رہا ہے، اور وہ مافیا اس بات پہ اس کو بڑی سپورٹ بھی حاصل ہے کہ وہ وہاں سے دیگر علاقوں سے جو ہے وہ کے جو ڈومیسائل ہیں میں رہنے والوں کے ڈومیسائل شہری علاقوں میں بنتے ہیں اور یہاں پہ ان کو سرکاری نوکریاں ملتی ہیں، اور اس حوالے سے ان کی ایکٹیویٹیز جاری ہے۔ ایک بڑا پلندہ لے کے وہ پیش ہوئے تھے، بڑے ہی اچھے اس میں بظاہر شواہد محسوس ہوئے تھے، تاہم ان کی وہ درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ ان کا یہ الزام مسترد کر دیا گیا تھا کہ ڈومیسائل جو ہے وہ پیسے دے کے بنایا جاتا ہے، یہ پورا جو ان کا جو درخواست لے کے گئے تھے مسترد کر دی گئی تھی، اور آج اس کا تحریری فیصلہ آ گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے جو تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، تحریری فیصلہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی ایم شیخ نے تحریر کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ ڈومیسائل پی آر سی کی اسکروٹنی کے لیے سندھ حکومت پہلے ہی کمیٹی تشکیل دے چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ جعلی ڈومیسائل اور پی آر سی اپیلیٹ کمیٹی متاثر شخصی درخواست پر فیصلہ کرے گی، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان سٹیزنشپ ایکٹ 1951 اور پاکستان سٹیزنشپ رولز 1952 فنکشنل ہیں، لہٰذا یہ درخواست سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عدالت جعلی ڈومیسائل اور پی آر سی کے خلاف درخواست کو مسترد کرتی ہے۔ اگر متاثرہ شخص کو کوئی تحفظات ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خدشات دور کرنے کے لیے متعلقہ اتھارٹی سے رجوع کریں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے تمام ادارے فنکشنل ہیں، لہٰذا یہ درخواست ضروری نہیں تھی۔ یہ درخواست ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن نے دائر کی تھی، اور وہ اس پہ خاص سے پر امید تھی کہ ڈومیسائل اور پی آر سی کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو شہری سندھ کے اندر جو سرکاری ملازمتوں کا معاملہ ہے اس میں جو ان کے مطابق جو شہری سندھ کے لوگ سے محروم ہوئے تھے، جو کہ ہوئے بھی تھے، تو ان کو ان کا حق مل جائے گا۔ تاہم سندھ ہائی کورٹ نے یہ درخواست رد کر دی ہے،
سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے گزشتہ روز حافظ نعیم الرحمان نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو درخواست پہ ریلیف پی ٹی آئی والوں کو ملنا چاہیے تھا وہاں سے نہیں ملا، جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ صورتحال تھی جناب جو ہم نے آپ کے سامنے آج کا ویلاگ رکھا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔